اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع کیا ہے؟ علامہ احمد اسماعیل کلکوفی الشافعی اور حنفی اور مناقب معاویہ سے متعلق جو حنفی شافعی علماء ہیں، جیسے کہ مولانا رشید احمد گونگوی اجونی اور ملا علی قاری حنفی، علامہ محمد طاہر پٹنی حنفی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی۔ حنفی کیا؟ معاویہ سے، یعنی کہ حنفیوں کے جو بڑے بڑے محدثین اور ان کے آقا ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں ہمارے اکابرین، تو وہ معاویہ سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے پچھلی ویڈیو دیکھنی ہو تو اہل سنت مولا علی کے قاتل کو فقیہ مانتے ہیں، اور حضرت عمر نے خط لکھ کر اس کو مسجد کے قریب کر دو اور کہا کہ یہ قرآن مجید اور فقہ کی تعلیم دے۔ عمر نے لگوایا تھا اس کو، حضرت علی کے قاتل کو۔ تو باقی آپ پچھلی ویڈیو پڑھ سکتے ہیں، ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیوبندیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ معاویہ کی شان میں کیا کوئی حدیث ہے۔ علامہ القرآنی شافعی سم الحنفی متوفہ 893 ہجری کیا لکھتا ہے جی؟ نبی کریم سے مناقب معاویہ میں کوئی چیز بھی مقبول نہیں ہے ماں سوائے کے قول ابن عباس کے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ فقیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ابن عباس نے یہ بات تقیتاً کہی تھی۔ ابن عباس سیدنا علی کے عظیم ساتھیوں سے تھے، بلکہ وہ ان کے وزیر و مشیر بھی تھے۔ اس بندے نے یہ تو نقل کر لیا ہے، اس نے شرح معنی الاثار کا یہی والی حدیث کرما سے نقل نہیں کی کہ ابن عباس نے معاویہ کے پاس تھا، رات کے ایک حصے میں گزرنے کے بعد معاویہ اٹھے اور ایک رکعت پڑھی۔ اس پر ابن عباس نے کہا یہ ہمار نے کہاں سے لے لی، یعنی کہ یہ گدھے نے کہاں سے لے لی۔ تو یہ ایک ٹوٹا لے لیتے، دوسرا ٹوٹا نہیں لکھتے، تو وہ فقی والی چیزیں لے آیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ تقیہ بھی کر لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت علی کے محبین کے لیے ایسے سازگار حالات نہیں تھے کہ وہ حضرت علی سے لا اعلان حق بات کر سکے، اور وہ دور تھا کہ جس میں باشندگان حرمین پر حملہ ہوا تھا۔ یمن میں ابن عباس کے نابالغ بھتیجوں کو ذبح کیا گیا تھا، اور حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو اسی دور میں قتل کیا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ حضرت علی سے بیزار ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے کاٹ کھانے والی مملکت میں کھلم کھلا حق بات کرنا آسان نہیں تھا، یہاں تک کہ 3 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ علامہ اسماعیل محمد اجلونی شافعی المتوفہ 1162 ہجری لکھتے ہیں، اور فضائل معاویہ کے باب میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ کشف الخلفاء ملا علی قاری کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ ملا علی قاری نے علامہ ابن قیم جوزیہ حنبلی کی طرف لکھا ہے کہ ملا علی قاری نے مرکات میں امیر شام کو منحرف، باغی، طاغی، تارک کتاب و سنت قرار دیا ہے، اور ان کا مکمل کلام میں ترجمہ ہماری کتاب فقیہ الباغیہ میں موجود ہے۔ آگے جی محمد طاہر پٹنی حنفی کیا کہتا ہے جی؟ فضیلت معاویہ میں کوئی صحیح مرفوع چیز نہیں ہے۔ مجمع البحار الانوار۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی نے کیا کہا جی؟ جا لیجیے، محدثین کرام نے فرمایا فضائل معاویہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سفرہ السعادہ میں ہے کہ ایسا ہی امام سیوطی نے بھی کہا۔ پھر آگے جی رشید احمد گونگوی حنفی کا نقطہ آفرینی۔ مولانا رشید احمد گونگوی بخاری شریف کے باب ذکر معاویہ کی توجیہ میں لکھتے ہیں کہ بخاری نے اس مقام پر عنوان تبدیل کر دیا، مناقب سے تعبیر نہیں کیا، کیونکہ ان میں صحبت اور فقاہت سے زیادہ اور کوئی منقبت بیان نہیں کی، حالانکہ وہ اکثر صحابہ میں مشترک ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابی فقی بہت صحابہ کرام تھے، بلکہ معاویہ سے بڑھ کر تھے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ بخاری نے ایسے صحابہ جن کی فضیلت میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، بخاری نے اپنی بخاری میں ان صحابہ کی کوئی نہیں لکھی، معاویہ کا باب باندھ دیا، ذکر معاویہ۔ آخر امام بخاری کیا چیز لائے؟ دیکھ لیتے ہیں جی بخاری کیا لایا۔ ان اوصاف میں سب مشترک ہوں، انہوں نے اوصاف کو لے کر کسی شخص کے حق میں بات قائم کر دینا کوئی سا کمال ہے۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے بخاری کے اس طرز عمل کو ادھر ادھر کے تذکروں سے تعبیر کیا۔ دراصل بخاری کا مقصود اس باب کے قیام سے دفاع معاویہ ہے، نہ کہ شان معاویہ۔ دفاع کیا کرنا ہے بھائی؟ دفاع کس سے کرنا ہے اس کا؟ جیسا کہ حافظ حجر اسقلانی نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنی باریک بینی سے وہ استنباط کیا ہے کہ جس سے روافظ کے سرگنوں کا دفاع ہو جائے۔ واہ، وہ لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، وہ صحابہ کا قتل کروا رہا ہے، اور یہ بخاری دفاع کر رہا ہے۔ اس قدر جھوٹے اور کذاب ان کی کتابیں ہیں نا، اور یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں۔ خیر،
بخاری کی باریک بینی قابل داد ہے کیونکہ انہیں معاویہ کی افراد افرین کے تذکرے کا رفض سے تعلق بنتا ہے، کیونکہ عمار ابن یاسر نے معاویہ کو فسق و بطلان پر کہا تو وہ رافضی ہوں گے نا، ٹھیک۔ حضرت عمار ابن یاسر معاویہ کو فاسق کہتے تھے، تو اس سے کیا مطلب ہے، وہ عمار ابن یاسر رافضی ہیں؟ خزیمہ بن ثابت نے کہ گروہ معاویہ کو ضلالت پر کہا تو کیا وہ رافضی ہیں؟ ابو حنیفہ، احمد بن حسن شیبانی اور مذاہب اربعہ کے فقہ نے معاویہ کو قاتل، باغی، طاغی، بدتی، گمراہی اور جہنمی، جائر، ظالموں پر اللہ کی لعنت، سورہ ہود، اور متعدی کہا ہے، تو وہ سب بھی کیوں نہ رافضی ہوں۔ حضرت علی نے معاویہ کو باغی سمجھ کر ان سے جنگ کی تھی، تو وہ بھی اندر سے رافضی ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پورے گروہ باغی آگ کی طرف داعی فرمایا ہے، اور معاذ اللہ آپ پر بھی یہی حکم لگا دیجیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی بخاری بھی ایک قسم کا کٹر ناسبی اور خارجی تھا۔ اور محمد زکریہ مدنی حنفی ہو گیا، دیوبندی عبدالقادر قاسمی ہو گیا، شبلی نعمانی حنفی، اس کا بھی تقریباً یہی موقف ہے، ان سے ملتا جلتا۔ اور علامہ مبارک پوری اور قاضی، یہ تو ہے جی اہل حدیث علماء، ان کی رائے بعد میں لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے محدثین کا نقل کیا، اس میں ہم نے حنفی دیوبندی کٹھے ان کا اماموں کو پکڑ کے بتا دیا کہ بھی ان کی کیا اوقات ہے جی، یہ جو معاویہ کے شان میں حدیثیں گڑھتے پھرتے ہیں، اور ان کے آئمہ اور ان کے محدثین اور ان کے بڑے بڑے علماء نے ان سے متعلق، بلکہ ان کے ابو حنیفہ صاحب نے ان کو باغی، طاغی، بدتی جیسے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے ہوئے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا یہ بے شرم ہوتے ہیں، پھر پہلے ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں ابو حنیفہ سے، اور آج یہ دیکھ لیں جی وہ کیا کہہ رہا ہے ابو حنیفہ، اس کو نہیں پتہ لگا۔ تو یہ تھا ان کی اصلی حقیقت۔ ایک بار ہم یہاں سے ایک بار پھر پڑھتے کہ فاضل دیوبندی مولانا عبدالقاسمی کیا کہتا ہے۔ مولانا رشید احمد گھونگوی اور مولانا محمد زکریا مدنی دونوں کے کلام کی شرح اور تائید میں لکھتے ہیں کہ نسائی سے پوچھا گیا کہ فضائل معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے، تو انہوں نے جواب دیا وہ برابر سربر چھوٹ جائیں تو غنیمت ہے، تم فضائل پوچھتے ہو جس پر ان کو اس قدر مارا پیٹا گیا کہ ان جان سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ تشریحات بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 511 کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ یہ تھا جی ایک اور دیوبندی کا، جس نے کہا کہ معاویہ کی شان میں جب ایک نسائی جیسے امام نے کہا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے خلاصہ یہی ہے، معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو بندہ معاویہ کی شان میں کوئی بھی حدیث گڑے اور لے کے آئے، وہ گھڑی اور جھوٹی ہے، اس کا کوئی اللہ کے نبی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آنے والی وقت کی ویڈیو میں ہم اہل حدیث یعنی کہ وہابیوں کے عقائد بتائیں گے کہ وہ معاویہ سے متعلق کیا کہتے ہیں۔